بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آپ کا بھائی آج پھر ایک نئے دلچسپ واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں لاپتہ ہونا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئیں۔ حتیم کے پاس انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی ہے، تجھ پر نور کی سخاوت ہو گئی اور تو آج بالائی روحوں کی منزل بنے گا۔ اس سے قبل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق و صدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا اور وہ بہت خائف رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی۔ اس وقت تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما اس آواز کی تلاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا کر نکلیں۔ ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز والا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما حیران و پریشان واپس لوٹی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی غم کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا کہ میرا یہ گوہر مجھ سے کون لے گیا۔ اہل مکہ نے کہا ہمیں اس کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے جدائی کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ دیگر لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے غم میں شریک ہو گئے۔ اس دوران ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا اور اس شدت غم کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہوں اور انہیں ان کے دادا کے سپرد کرنے آئی تھی۔ حتیم میں جب عجیب و غریب آواز سنائی دی تو میں بچے کو چھوڑ کر ان آوازوں کے متعلق معلوم کرنے نکلی۔ جب واپس آئی تو بچہ یہاں موجود نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس طرح مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا تم غم نہ کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو اس بچے کے متعلق ہمیں بتا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما راضی ہو گئیں اور وہ بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور بت عزا کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اسی سے پاتے ہیں۔ اور پھر بوڑھے نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا اے عرب کے خدا، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائی ہے اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنا گم شدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بوڑھے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو بت الٹے منہ گر پڑا اور کہنے لگا تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے؟ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے نام والوں کی وجہ سے ہمارا یہ مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ اور کوئی انسان اگر اسدہ کی دم کو مسلے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔
اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان ماند پڑ چکی ہے۔ بوڑھے نے جب اس بت کی بات سنی تو گھبرا کر اپنی لانٹھی پھینک دی اور کانپنے لگ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جب بت کی باتیں سنی تو بولی، اگرچہ میں اس وقت مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، کبھی پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں، کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں کس کے سامنے فریاد کروں، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اگرچہ مجھے پاگل کیوں نہ سمجھیں۔ بوڑھا بولا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عظیم بت بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سر رنگو ہو گئے؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ نہیں دیکھا۔ ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، اور جب بتوں کا یہ حال ہے تو ان کے بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز حضرت عبد المطلب نے بھی سن لی اور فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی شدت غم سے نڈھال کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا، مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ میرا ہم راز بنوں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے، اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہے لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی فضیلت عطا ہوئی ہو اور وہ کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی۔ میں ان کو سفارشتی بناتا ہوں اور ان کے طفیل ان کے حالات سے آگاہی چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب آیا، تم ان قریب ان کے چہرہ دیکھ لو گے، وہ 200 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے، باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں، کبھی اس سے ہم نے شہ پیدا کر دیے، کبھی اس سے عاشق پیدا کر دیے، اس خاک سے لاکھوں عاشق معشوق پیدا کیے جاتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالو فریاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارا یہ کارنامہ منکروں کے انکار کے باوجود جاری و ساری ہے۔ مٹی کو یہ فضیلت اس کی فروتنی کی وجہ سے عطا کی گئی۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر غبار آلود ہے لیکن اس کا باطن پر انوار ہے جس سے لال و گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر پتھر لیکن اس کا باطن موتی، اس کی ظاہری صورت باطنی خصوصیات کو چھپائے ہوئے ہے اور منکر ہے لیکن اس کا باطن کمالات سے بھرپور ہے۔ زہر اور باطن کی جنگ جاری ہے، کبھی زہر غلبہ پاتا ہے اور کبھی باطن غالب آ جاتا ہے۔ بدصورت مٹی سے حسین و جمیل مخلوق پیدا کرنا اس کے باطنی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین بظاہر روتی ہوئی صورت کی مانند ہے لیکن باطن میں مسرتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ عز و جل جب چاہتا ہے چھپے ہوئے راز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل آزمائش میں مبتلا کر کے ان انسانوں کی باطنی خوبیوں کو نکھارتا ہے۔ زمین نے بے شمار باکمال فرزند پیدا کیے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکی۔ زمین اور آسمان کے میلاب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاداش نے زمین کو عروج عطا کیا کیونکہ اس کے ظاہر باطن اللہ عز و جل کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ عز و جل کے باہمی جنگ ہو اور اس کی روح پر نور ہوتی ہے اور اس کے نور کو زوال نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز آئی کہ غم نہ کریں،
وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر اب تک سردار ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتاً ہیچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جوہر نسب سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخالق پیدا کیے گئے، اور اللہ عز و جل کی جانب سے تو معلوم انعام بھی سورج سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ وجہ بیان، مولانا رومی اس حکایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں لاپتہ ہونے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدگی پر حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی تو انہیں ایک بوڑھا بتوں کے پاس لے گیا، اور پھر جب اس بوڑھے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان بتوں سے دریافت کیا تو ان بتوں نے کہا وہ ہمیں رسوا کرنے آیا ہے اور تو ان سے ہمارے متعلق دریافت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ قناعت تخلیق کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بحث فخر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخالق ہیں۔ دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، ایک پیارا سا کامنٹ اور لائک بھی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔